السلام علیکم۔ توکل کیا ہے؟ ہم بہت سنتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ تو آخر توکل ہے کیا؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور توکل کے بارے میں ایک دو حدیثیں اور ایک سچا واقعہ آپ کو سناؤں گی۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ توکل معجزوں کا ایسا دروازہ ہے جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مقدر خود تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی زندگی کو پرسکون بنا لو یا بے سکون۔ اس کا فیصلہ تم خود ہی کرتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ جہاں جو حادثہ تمہیں روک دے تم تمام عمر وہیں ٹھہرے رہتے ہو، حالانکہ تمہارے آس پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی اور دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہو، اور تم سوچتے ہو کہ دعا مانگنا چھوڑ دینا اللہ پر یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ایسا کر لینے سے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ یہ ہے توکل۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی نہ کرو۔ یعنی یہ مت کہا کرو کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں اور سب کی ہوتی ہیں، اور اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ اگر کافر بھی کچھ مانگتا ہے تو وہ اس کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا بھی خالی ہاتھ جائے۔ پھر وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم بار بار اسے پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اسے سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کو مکمل ہونے کا پابند کر دیتا ہے۔ اور جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تو وہ رب تمہیں کن سے نواز دیتا ہے، کیونکہ توکل ہی یقین کا دوسرا نام ہے۔ تو آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر پکا یقین رکھنا ہے، کسی بھی انسان سے ڈرنا نہیں ہے۔ جسے اللہ کے اختیار میں ہمارا رزق ہے، ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت بھی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اتنی عزت دیتا ہے کہ لاکھ کوششوں اور لاکھ چالوں کے باوجود بھی کوئی اس انسان کی عزت نیلام نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلت دینا چاہے تو دنیا کی ساری عزتیں مل کر بھی اس پر لگے داغ کو نہیں مٹا سکتی، کیونکہ ساری طاقتیں ہمارے اللہ کی ہیں، ساری پاور ہمارے رب کی ہے۔ اس کے حکم سے ہماری زندگیوں کا نظام چل رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے سب اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو بس خاموشی سے اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ، اپنے رب کے فیصلے تسلیم کر لو، کیونکہ یقین آدھا نہیں ہوتا، یقین یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایمان میں بیچ کا معاملہ کبھی نہیں ہوتا کہ مایوسی بھی ہو اور امید بھی ہو، یا تو آر ہے یا پھر پار۔ آپ مایوس ہوں گے تو ڈوب جائیں گے، اور اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں گے تو سب پار کر جائیں گے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو بیٹھ کر روتے رہنا ہے
یا پھر اللہ پر توکل رکھ کر زندگی کے ساتھ موو آن کرنی ہے؟ اگر اللہ پر توکل کرنا ہے تو ایسے کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتے صحرا میں کیا، جیسے زکریہ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین، پھر دیکھو کہ مقدر کیسے بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کے لیے کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ معجزوں کا دروازہ کھلوانے کے لیے توکل اور یقین سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ ہر شے پہ طاقت رکھنے والا، ہر دل کی پکار سننے والا، دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والا، یوسف و یعقوب کو ملوانے والا، اندھیری رات کو پر نور شہر میں بدلنے والا، ایسا کیا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں؟ پھر تم کیوں ممکن اور ناممکن میں الجھے رہتے ہو؟ بس تم اپنے پیارے اللہ پر توکل کرنا سیکھو، اور ایسا توکل کہ سارے راستے بند ہو گئے، اندھیرا ہو گیا اور آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو آپ کہتے ہیں نا کہ میرا اللہ ہے، وہ مجھے نکال لے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ پکارتے ہیں دل سے تو اللہ بھی آپ کے لیے سارے راستے کھول دیتا ہے اور وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اور یہ نہ سوچا کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے لوگوں کا تو کام ہی کہنا ہے، تو لوگوں سے نہیں ڈرو، لوگوں کے ہاتھ میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا، تو انہیں اس بات کی بھی بالکل اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے اندر زہر بھریں یا آپ کے اندر مایوسی پیدا کر دیں یا آپ سے آپ کے خواب چھین لیں اور آپ کو ذہنی مریض بنا دیں۔ آپ نے لوگوں کی باتوں کو اگنور کر کے صرف اپنے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، جس نے خود آپ سے وعدہ کیا ہے آسانیاں پیدا کرنے کا، اور وہ اللہ سب جانتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ جب تم اسے اپنی داستان سناتے ہو نا، پھر اسے بے تحاشا پیار آتا ہے، تمہاری عرش تک جاتی آواز اسے بے حد پسند ہے، اور وہ بہت غور سے سنتا ہے جب تم اسے پکارتے ہو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے، یعنی کہ پرندے صبح کو اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ اللہ پر توکل کا ایک سچا واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام حاتم الرسم تھا، جو کہ بڑا نیک اور زاہد تھا، اور وہ حج کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کے وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ حج پر جا سکیں۔ پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں، لیکن گھر میں 2 یا 3 مہینے کا راشن ہے، اور اس وقت میں حج پر 5 سے 6 ماہ لگتے تھے۔ تو بیوی نے کہا، پھر گھر بیٹھو، کیوں حج پر جانا چاہ رہے ہو؟ لیکن اس کی بیٹی بہت تقوی والی تھی اور اللہ پر توکل کرتی تھی۔ اس نے کہا، آپ جائیں ابا جی، اللہ ہمیں رزق دے گا انشاءاللہ، آپ جائیں۔ ابا جی حج پر چلے گئے۔ ان کے پیچھے 2 یا 3 مہینے کا راشن تھا۔ جب وہ ختم ہو گیا
تو اماں جی اپنی بیٹی کے پاس آئیں اور کہنے لگی، تو نے بڑی بڑی باتیں کی تھی، اب بتا کہاں ہے رزق؟ وہ لڑکی اپنی ماں کی بات سن کر کمرے میں گئی، مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے لگی، اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، تیرا وعدہ سچا ہے کہ جو توکل کرے گا تو اسے رزق دے گا۔ یا اللہ، ہمارے بھی حالات سے تو واقف ہے، ہم صرف تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور تجھ پر ہی یقین کرتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ اسی وقت وہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوتا ہے، اور جب وہ گزر رہا تھا تو اسے پیاس لگی، اور اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ پورے لشکر کا پانی اسی وقت ختم ہو گیا۔ اللہ کا پلان دیکھو، اللہ کا منصوبہ دیکھو کہ وہ کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، اگر پانی ختم ہو گیا تو کسی کے گھر سے لے آؤ۔ تو قریب ہی حاتم الرسم کا گھر تھا۔ جب ان کی بیوی کو پتا چلا کہ بادشاہ گزر رہے ہیں تو جیسے لوگوں کو ان کی منزل کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے نا، اسی طرح حاتم کی بیوی نے بھی ڈیکوریٹ کر کے بڑی رسپیکٹ کے ساتھ بادشاہ کو پانی پیش کیا۔ اللہ نے اس پانی میں ایسی لذت ڈال دی کہ جب بادشاہ نے پانی پیا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پانی بہت اچھا لگتا ہے، ایسا ہی بادشاہ کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کو وہ پانی بہت اچھا اور ٹھنڈا لگا۔ اس نے پوچھا، پانی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا، حاتم الرسم جو کہ نیک اور زاہد آدمی ہے اور حج پر گیا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا وہ حج پر گیا ہے؟ تو پھر ہمارے ذمے ہے اس کی فیملی کا خیال رکھنا۔ اور اس نے اپنے پاس سے سونے کے سکے نکالے اور اس کے ہاتھ ان کے گھر بھیج دیے، اور بادشاہ نے اپنے سب ساتھیوں سے بھی کہا کہ سونے کے سکے ان کو دینے کے لیے۔ سب نے اپنے اپنے پاس سے سونے کے سکے دیے، اور اس کا جو صحن تھا وہ سونے کے سکوں سے بھر گیا۔ اماں بہت خوش ہو گئیں اور بیٹی نے رونا شروع کر دیا۔ تو اماں نے کہا، تم بھی عجیب ہو، جب ہم بھوکے تھے تو تم خوش تھی، اور جب پیسے آ گئے تو تم نے رونا شروع کر دیا۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں جی، ایک انسان نے ہم پر رحمت کی نظر ڈالی ہے تو ہمارا یہ حال ہو گیا۔ آپ سوچو، جب رب العالمین ہم پر رحمت کی نظر کریں گے تو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔